السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد اقصی اور اس کا اصل سرمئی گنبد نمایاں ہے۔ اس کے عقب میں گنبد الصخرہ یعنی سنہری گنبد نظر آ رہا ہے، جسے عموماً غلطی سے مسجد اقصی سمجھا جاتا ہے۔ اس تصویر سے یہ غلط فہمی دور کرنا ہے جو اخبارات و جرائد اور ذرائع ابلاغ کی روشنی کے باعث عام ہے کہ خبر مسجد اقصی کی ہوتی ہے اور تصویر گنبد الصخرہ یعنی سنہری گنبد کی لگائی جاتی ہے، جبکہ ہر مسلمان کے لیے مسجد اقصی کو پہچاننا ضروری ہے، کیونکہ یہی قبلہ اول اور مسلمانوں کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ ذرائع ابلاغ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان مسجد اقصی کو بھول جائیں، اس لیے پہچان ضروری ہے۔ اپنے بچوں کو بھی اس بارے میں بتائیں۔ آپ کے بچے بھلے آپ سے پوچھیں یا نہ پوچھیں، آپ انہیں یہ ضرور بتایا کیجیے کہ ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں۔ نمبر 1 کہ یہ فلسطین انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ نمبر 2 حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ نازل ہوا تھا۔ نمبر 4 حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہیں اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ نمبر 5 حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 6 چمٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چمٹی نے اپنی باقی ساتھیوں سے کہا، اے چمٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، یہیں اس ملک واقع ہے۔ اقسلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا تھا جس کا نام بعد میں وادی نمل چمٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا تھا۔ نمبر 7 حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ نمبر 8 حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس، اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ نمبر 9 اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے ہیں، جن میں ایک کنواری بی بی حضرت مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی ہے۔ نمبر 10 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔